اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بولتے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے دن پہلی بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ ایک بہت ہی قد آور دبنگ مسلم لیڈر مختار انصاری کو بھی آخر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان کی موت کو مشتبہ مشکوک موت مانا جا رہا ہے۔ اہل خانہ نے، ان کے گھر والوں نے منصوبہ بند انداز میں، پری پلان انداز میں قتل کا الزام لگایا ہے۔ اپوزیشن پارٹیوں نے بھی سوالات اٹھائے ہیں۔ ان کے بیٹے عمر انصاری کی اپیل پر جوڈیشل انکوائری کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ 1 ماہ میں رپورٹ مانگی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ آج محمد آباد کے کالی باغ قبرستان میں ان کی تدفین عمل میں آئے گی۔ اتر پردیش کے باندہ میڈیکل کالج میں دل کا دورہ پڑنے سے مختار انصاری کی موت ہوئی ہے۔ مختار انصاری کی موت پر اہل خانہ سے لے کر تمام اپوزیشن پارٹیاں سوال اٹھا رہی ہیں، جس کے بعد اس معاملے کی عدالتی جانچ کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں اور اس معاملے میں 1 ماہ کے اندر رپورٹ جمع کرانی ہوگی۔ اس سے پہلے ان کے وکیل اور گھر والوں نے مختار کو سلو پائزن دینے جیسے الزامات لگائے تھے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مختار انصاری کی موت پر سماجوادی پارٹی، ایسے ہی BSP بہوجن سماجوادی پارٹی غمزدہ ہے۔ مایاوتی نے بھی جانچ کا مطالبہ کیا ہے۔ وہیں پر شیو پال نے کہا کہ عدالت کو مختار کی موت کا از خود نوٹس لینا چاہیے۔ اگلا دن دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں پیارے ملک، ہندوستان میں، بھارت میں جو لوک سبھا انتخابات، لوک سبھا کے الیکشن ہونے والے ہیں، اس پر بھارت کے لوگ تو مطمئن ہے ہی نہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ سارا کھیل اور گڑبڑی EVM سے کی جا رہی ہے اور لوک سبھا الیکشن جیتنے کے لیے اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈروں کو دبایا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، جیل کے سلاخوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان کے بینک اکاؤنٹ سیز کیے جا رہے ہیں اور ہر طریقے کی گھٹیا سے گھٹیا، نیچ سے نیچ حرکتیں کی جا رہی ہے۔ اب جناب بڑی خبر آ رہی ہے کہ لوک سبھا انتخابات پر UNO اقوام متحدہ کی بھی گہری نظر ہے۔ امید ہے کہ ہندوستان میں سب کے سیاسی اور شہری حقوق سمیت ہر کسی کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، ایسا سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا بڑا بیان آیا ہے۔
ایکچوئل میں اقوام متحدہ 2-3 بار کیجریوال کی گرفتاری کو لے کر بھی باقاعدہ امریکہ نے بیان دیا ہے، جس پر ہندوستان بوکھلا گیا ہے، بی جے پی تلملا گئی ہے. لیکن سچ تو یہ ہے کہ اب دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ بی جے پی نے بھارت میں جمہوریت، سیکولرازم کا مرڈر اور قتل کیسے کیا ہے، اور بی جے پی کس طریقے سے غلط انداز میں اپنے پاور کا، سطح کا ناپاک استعمال کر رہی ہے. دن بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، گزشتہ کل جمعیت علماء ہند کی اپیل پر ملک بھر میں یوم تحفظ اوقاف کا اہتمام کیا گیا. جمعیت علماء ہند کی جانب سے اپیل پر ملک بھر میں مسجدوں کے امام، خطیب اور ذمہ داروں نے رمضان المبارک کے تیسرے جمعے کو یعنی گزشتہ کل یوم تحفظ اوقاف کے طور پر منایا. اس موقع پر مساجد میں ائمہ کرام نے خطبے میں وقف کی دینی اہمیت کیا ہے، سماجی اہمیت کیا ہے اور رفاعی اہمیت کیا ہے، اور اس میں خرد برد، اس میں گھپلے کرنے والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے کتنی سخت وعید بتائی ہے، اور وقف کی حفاظت اور ضرورت کو کیسے اجاگر کیا گیا ہے، ان تمام چیزوں پر علماء کرام نے خاص طور سے بحث کی. مسجد عبد النبی دفتر جمعیت علماء ہند میں حضرت مولانا حکیم الدین قاسمی صاحب ناظم عمومی جمعیت علماء ہند نے اس موضوع پر اہم خطاب کیا. دوسری طرف گجرات، کرناٹک، آندھرا پردیش، تلنگانہ، آسام، کیرلا، گوا، یمنا نگر، ہریانہ، مغربی بنگال، بہار، اتر پردیش، تمل ناڈو، دہلی، جھارکھنڈ سمیت ریاستوں میں 25,000 سے زیادہ مسجدوں میں ائمہ کرام نے عہد لیا کہ ہم بحیثیت مسلمان اور ہندوستان کے شہری ملک بھر میں وقف املاک کے تحفظ کے لیے ہر ممکن جد و جہد کریں گے. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ کئی جگہوں پر خود مسلمانوں نے بھی اوقاف کی زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور کئی جگہوں پر خود حکومت کا ناجائز قبضہ اوقاف کی زمینوں پر موجود ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق اوقاف کی جائیدادوں کی تعداد ایک محتاط اندازے کے مطابق 5 لاکھ ہے. لیکن صورت یہ حال یہ ہے کہ محض کرناٹک میں 2 لاکھ کروڑ روپے کے سب سے بڑے گھوٹالے کا واقعہ پیش آیا. مدھیہ پردیش میں 55,000 کروڑ کی وقف املاک میں سے 70% زمینوں پر ناجائز قبضے ہو چکے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہے. ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے دیوبند کو لے کر، دارالعلوم دیوبند کو لے کر. جی ہاں، چائلڈ کمیشن جو بڑی بے شرمی کے ساتھ اس سے پہلے تھپڑ کھا چکا ہے اور ذلیل ہو چکا ہے، پھر وہ چائلڈ کمیشن دوبارہ اس نے دارالعلوم دیوبند کو نوٹس بھیجی، جس پر ادارے نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کا فتویٰ، کوئی فتویٰ ویب سائٹ پر موجود نہیں ہے. چائلڈ کمیشن نے ایک مرتبہ پھر دارالعلوم دیوبند کو گھیرنے کی کوشش کی ہے اور ایک نئے فتوے کے حوالے سے کچھ قابل اعتراض مواد کو لے کر ڈی ایم سہارنپور اور ایس ایس پی سہارنپور کو مکتوب بھیج کر دیوبند کے خلاف، دارالعلوم کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت دی ہے. حالانکہ دارالعلوم دیوبند نے صاف کیا ہے کہ جس طرح کے فتوے کا حوالہ دیا جا رہا ہے ایسا کوئی فتویٰ ہماری سائٹ پر نہیں ہے. ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ نیشنل کمیشن پروٹیکشن چائلڈ رائٹ دارالعلوم دیوبند کے فتووں کے خلاف مہم چلا رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے 22 فروری کو بھی 2 نوٹس چائلڈ کمیشن نے دارالعلوم دیوبند کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے جاری کیا، اور اب یہ تیسرا نوٹس ہے. حالانکہ چائلڈ کمیشن اس سے پہلے بھی ذلیل ہوا اور ابھی بھی ذلیل ہوگا. ناظرین، ریاست بہار سے خبر آ رہی ہے کہ عظیم اتحاد کے درمیان سیٹوں کا اعلان ہو چکا ہے. یعنی انڈیا الائنس جو مہا گٹھ بندھن بنا ہے، ان کے درمیان سیٹوں کا اعلان ہو گیا. آر جے ڈی 26، کانگریس 9 اور سی پی آئی ایم ایل 3 سیٹوں پر الیکشن لڑے گی. لوک سبھا الیکشن 2024 کو لے کر سیٹوں کا اعلان کر دیا گیا ہے. بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بی جے پی نے بالکل گھٹیا حرکت کرتے ہوئے، یعنی بی جے پی اپوزیشن پارٹیوں کو دبانے، کچلنے اور ختم کرنے کا کام کر رہی ہے. وہ بھی گھٹیا اور بالکل نیچ لیول پر کام ہو رہا ہے. خیر، اس سے پہلے بینک اکاؤنٹ ان کے سیز کیے گئے، اور اب خبریں آ رہی ہے کہ کانگریس کو محکمہ انکم ٹیکس کی طرف سے 1700 کروڑ کا نوٹس بھیجا گیا ہے. یعنی محکمہ انکم ٹیکس، سی بی آئی، ای ڈی، ان تمام کو بالکل کیندر سرکار ناپاک طریقے سے، گھٹیا طریقے سے اپوزیشن کو دبانے، ستانے اور کچلنے کے لیے استعمال کر رہی ہے. ابھی خبریں آ رہی ہے کہ محکمہ انکم ٹیکس نے کانگریس پارٹی کو بڑا جھٹکا دیتے ہوئے انکم ٹیکس نے
कांग्रेस पार्टी को 1700 करोड़ रुपए की वसूली के लिए नोटिस भेजा है। यह नोटिस साल 2017-18 से 2020-21 के लिए भेजा गया है। महकमा इनकम टैक्स की जानिब से भेजे गए नोटिस में टैक्स, जुर्माना और सूद भी शामिल किया गया है। ये जानकारी कांग्रेस पार्टी के लीडर विवेक साहब ने दी है। इससे पहले जुमेरात को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दिया था। उसके बाद महकमा इनकम टैक्स ने यह कार्रवाई करते हुए नोटिस भेजा है। और राहुल गांधी ने तो कह दिया है कि जमहूरियत के तबाह करने वालों के खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। यानी अगर उन्होंने इशारा कर दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बदलती है तो यकीनी तौर पर जमहूरियत को खत्म करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो लोग जमहूरियत को कुचल रहे हैं, चाहे फिर वो कोई भी हो, फिर वो मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो और ईडी हो, कोई भी हो, इनको अपना काम करना चाहिए। अगर ये लोग अपना काम करते तो शायद ऐसा ना होता। यानी राहुल गांधी ने यह भी इशारा कर दिया कि ईडी और ये जितने डिपार्टमेंट है इनका नापाक इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से जमहूरियत का मर्डर और कत्ल और जमहूरियत तबाह हो रही है। लेकिन अगर बीजेपी की हुकूमत बदलती है तो यकीनी तौर पर इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। इस वक्त रियासत महाराष्ट्र के औरंगाबाद से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मराठा रिजर्वेशन मामले को लेकर औरंगाबाद में मराठा समाज के दो ग्रुपों के दरमियान झड़प हो गई है। मराठा समाज के दो ग्रुप के दरमियान मारपीट का मामला सामने आया है। मैं आपको बता दूं कि रियासत महाराष्ट्र में मराठा बिरादरी के रिजर्वेशन का मामला गर्माता जा रहा है। रियासती हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी करके और मराठा बिरादरी को अलग से 10% रिजर्वेशन दिया है। लेकिन दूसरी तरफ मराठा बिरादरी के रिजर्वेशन के लिए एहतजाज और जलसे और जुलूस कर रहे मनोज जारंगे पाटिल इस मुतालबे पर कायम है कि ओबीसी कोटे से मराठा बिरादरी को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। दरिस्ना बिरादरी के कारकुनों ने कहा कि मराठा बिरादरी मुस्तकबिल में मजीद शदीद एहतजाज करेगी और मराठा बिरादरी की मीटिंगें इसी को लेकर जारी है। इसी एक मीटिंग का एहतमाम 29 मार्च को औरंगाबाद में किया गया। इस मुलाकात में दो ग्रुपों में मारपीट की इत्तला मिली है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कांटेक्ट करें। बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से आ रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने बोहरे समाज के लीडर सैयदना अली कादर मुफज्जल सैफुद्दीन से मुलाकात की, उन्हें रमज़ान की मुबारकबाद पेश की और मुंबई की तरक्की और समाजी इस्लाहात पर बातचीत की। आप जानते हैं कि बोहरा, दाऊदी बोहरा समाज एक ऐसा है जो हमेशा हुकूमत के साथ खड़ा है। यहाँ तक कि हुकूमत इतना मोहब्बत इनसे करती है कि खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुंबई में दाऊदी बोहरा समाज की जो मस्जिद बनी है वहाँ पर खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गए थे और अलग अलग मकामात पर वज़ीर आज़म की तस्वीरें और वीडियो इससे पहले भी वायरल हुई है कि उन्होंने दाऊदी बोहरा समाज की मस्जिदों में जाकर बाकायदा प्रोग्राम्स किए। तो गुज़िश्ता कल महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे भी वहाँ गए और उन्होंने रमज़ान की मुबारकबाद दी, मुंबई की तरक्की और समाजी इस्लाहात पर बातचीत की। और ये बात आया है कि 2-3 फ़िरक़े ऐसे हैं जो बाकायदा हुकूमत के बड़े करीबी माने जाते हैं। अब उनकी क्या मजबूरियां हैं या क्या मसला है ये वो जानते हैं और अल्लाह जानता है। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र की बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में महायुति यानी बीजेपी में फूट पड़ गई है। बताया जा रहा है कि नवनीत राणा के खिलाफ उम्मीदवार मैदान में उतर गया है, जिससे बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बच्चू कडू ने उद्धव ग्रुप के एक लीडर को टिकट दे दिया। महाविकास अघाड़ी में फूट के बाद अब महायुति में फूट पड़ गई है। इसकी वजह मेंबर पार्लियामेंट नवनीत राणा बनी है। नवनीत राणा को अमरावती से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया और वो बाकायदा बीजेपी में शामिल भी हो गई। लेकिन महायुति में शामिल एमएलए बच्चू
कड़ू बीजेपी के इस फैसले से सख्त नाराज हुए और आज उन्होंने अपनी पार्टी से उद्धव ठाकरे ग्रुप के एक लीडर को नवनीत राणा के सामने उतार दिया है। एकनाथ शिंदे ग्रुप के एमएलए बच्चू कडू ने अमरावती में प्रहार पार्टी के लिए अपना एक उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान किया है। बच्चू कडू के उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, शिंदे ग्रुप और एनसीपी के दरमियान इख्तलाफात फिर खुलकर सामने आ गए हैं। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर आ रही है, तृणमूल कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप खुद इसमें मुदाखलत करें और इंटरफेयर करें, और कहा कि बीजेपी इस वक्त सेंट्रल एजेंसियों का यानी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये जितनी भी सेंट्रल कमेटियां हैं, तृणमूल कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि बीजेपी इन सेंट्रल एजेंसियों का गलत, नापाक और नाजायज इस्तेमाल कर रही है। यहां तक कि कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी टैक्स दहशतगर्दी के जरिए इंतखाबात जीतना चाहती है। 1700 करोड़ का टैक्स का नोटिस जो है कांग्रेस को भेज दिया गया, यानी बीजेपी एक तरफ उनके बैंक अकाउंट सीज कर रही है, दूसरी तरफ उनको इनकम टैक्स की नोटिसें भेज रही है। यानी बीजेपी बिल्कुल निचले और घटिया लेवल पर जाकर अपोजिशन को दबाने, कुचलने और खत्म करने का काम कर रही है। बीजेपी के खिलाफ अदालती कार्रवाई और सड़कों पर जद्दोजहद की जाएगी, ऐसा कांग्रेस ने बयान दिया है। और तृणमूल कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से इंटरफेयर का मुतालबा किया और कहा कि बीजेपी ये जो नापाक हरकत कर रही है, एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, इसे रोका जाए।